سلیمان تیمی کا انتقال کا وقت آیا، ایک تابعی گزرے ہیں، سلیمان تیمی کے انتقال کا وقت آیا تو وہ رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا سلیمان کس لیے رو رہے ہو؟ اس بیماری میں کوئی بچتا نہیں ہے، شاید موت کے ڈر سے تم رو رہے ہو۔ ارے مرنا تو ایک دن سب کو ہے۔ سلیمان تیمی کہتے ہیں کہ میں موت کے ڈر سے نہیں بلکہ سزا کے ڈر سے رو رہا ہوں۔ موت تو برحق ہے، وہ تو آنی ہی ہے، مرنا تو ہے ہی، میں موت سے نہیں ڈر رہا ہوں۔ موت تو برحق ہے، سب کو آنی ہے، مجھے موت کا ڈر نہیں ہے۔ مجھے مرنے سے پہلے گناہ جو مجھ سے ہو گیا تھا 25 سال پہلے، وہ گناہ یاد کر کے میں رو رہا ہوں، وہ گناہ میں یاد کر کے روتا ہوں۔ فرمایا کیا گناہ ہوا؟ سلیمان تیمی نے جو جواب دیا وہ ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے لیے بہت اہم ہے۔ سلیمان تیمی نے کہا کہ مجھ سے 25 سال پہلے جو خطا ہوئی تھی، جو غلطی ہوئی تھی، وہ خطا اور غلطی یہ ہوئی تھی کہ میں نے ایک بدعتی سے سلام کر لیا تھا۔ کون سا بڑا گناہ تھا؟ ہم اور آپ سوچیں تو سلام کرنا تو آپ کہیں گے اچھی چیز ہے، السلام علیکم، یہ تو اچھی چیز ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک بدعتی کو سلام کر لیا تھا، ایک مرجیہ کو یا قدریہ سے جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں، میں نے ایسے بدعتی سے سلام کر لیا تھا۔ میں رو رہا ہوں اس بات پر کہ قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور حساب و کتاب ہوگا، سوال و جواب ہوگا، تو کہیں ہماری گرفت نہ ہو، اللہ مجھ سے پوچھ نہ لے کہ تو نے بدعتی کو سلام کیوں کیا تھا، کیونکہ سلام کرنے سے اس کی عزت ہوئی ہے۔ بھئی آپ کسی کو سلام کر رہے ہیں تو یہ اس کی عزت ہے، اس کی عزت ہے، اس کی توقیر ہے۔ تو بدعتی کی عزت کرنے سے اسلام نے منع کیا ہے، بدعتی کو سلام کرنے سے حدیث میں منع آیا، بدعتی کو اپنے گھر میں ٹھہرانے سے اسلام نے منع کیا ہے، بدعتی کی عزت کرنے سے اسلام نے منع کیا ہے۔ لعنت اللہ علی من آب محدثا، اللہ کی لعنت اس آدمی پر جو کسی بدعتی کو اپنے گھر میں پناہ دے، کسی بدعتی کو اپنے گھر میں ٹھہرائے۔ اللہ کی لعنت اس شخص پر جو کسی بدعتی کو سلام کرے۔ بدعتی کو سلام کرنے پر نبی اکرم نے لعنت بھیجی ہے، اور میں نے 25 سال پہلے ایک بدعتی سے سلام کر لیا تھا۔ سوچیے آپ کتنا احساس تھا ان کو۔ پوری زندگی عمل نماز اور روزے میں گزری ہے، پھر بھی یقین نہیں ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ ہماری تو پوری زندگی گناہوں میں گزری ہے اور پھر بھی یقین کے ساتھ بیٹھے ہیں اللہ مہربان ہے جنت دے گا۔ ان کی پوری زندگی نیک عمل میں گزری اور کہہ رہے ہیں انتقال کے وقت رو رہے ہیں کہ اللہ کہیں سوال جواب نہ کر لے کیونکہ ایک بدعتی کو سلام کر لیا تھا۔ کتنا احساس تھا، اپنے گناہوں کا خیال رکھتے تھے، کتنے گناہ ہوئے، کہہ رہے 25 سال سے بس ایک ہی گناہ ہوا ہے مجھ سے۔ ہم نے تو صبح سے لے کے شام تک کتنے گناہ کیے ہوں گے، آج ہی ایک دن میں وہ ہمیں یاد نہیں ہوں گے۔ ان کی پوری زندگی نیکیوں میں گزری، ایک گناہ ہوا تو رو رہے ہیں، کہیں اللہ ایسا نہ ہو کہ جنت چھین لے ہم سے۔ اور ہماری تو پوری زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے اور ہم اطمینان سے بیٹھے ہیں کہ ہمیں جنت ملے گی۔ ہم ہنستے ہیں، کتنے لوگ اس مجمع میں ایسے ہوں گے کہ جن کے ماں نہیں ہوگی، کسی کا باپ نہیں ہوگا، کسی کا بھائی نہیں ہوگا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آج ہم ہنس رہے ہیں اور اس وقت میرے باپ کی روح کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا؟ کبھی آپ نے سوچا ہے آپ ہنس رہے ہیں، نماز چھوڑ رہے ہیں، روزہ چھوڑ رہے ہیں، اس وقت آپ کی ماں کی روح کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا؟ غور کرو، جب کوئی بچہ، جب کوئی لڑکا اپنے باپ کے لیے، ماں کے لیے دعا کرتا ہے، باپ مر گیا
تو اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہم اغفر لہو وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد. اور ماں ہے تو اس کے لیے یہ دعا کرتا ہے اللہم اغفر لہا وارحمہا وعافہا واعف عنہا واکرم نزلہا ووسع مدخلہا واغسلہا بالماء والثلج والبرد. جب یہ دعا اوپر جاتی ہے فرشتے اس دعا کو لے کے جاتے ہیں, اس کی روح کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے, اس آدمی کو عزت دی جاتی ہے, اس کے لیے ایک الگ مکان تیار کیا جاتا ہے, اس کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے. تو وہ پوچھتا ہے فرشتوں سے, آئے فرشتوں آج میرے درجات کو بلند کرنے کی وجہ کیا ہے, آج مجھے میری عزت و توقیر کی وجہ کیا ہے, آج میرا درجہ بلند کیا جا رہا ہے, آخر اس کی وجہ کیا ہے. اس کو بتایا جاتا ہے آج تیری اولاد نے تیرے لیے دعا کی ہے, آج تیرے بیٹے نے تیرے لیے دعا کی ہے, آج تیری بیٹی نے تیرے لیے دعا کی ہے, اس دعا کی برکت سے اللہ تیرے درجے کو بلند کر رہا ہے. مرنے کے بعد کوئی عمل آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا سوائے نیک اولاد کے, یا آپ اپنی زندگی میں کوئی نیک کام کر گئے ہو. بس کسی فقیر کو غریب کو کپڑا پہنا گئے, جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پر رہے گا مرنے کے بعد آپ کو ثواب ملتا رہے گا. آپ اپنی زندگی میں کوئی مسجد بنا گئے, جب تک لوگ اس مسجد میں نماز پڑھتے رہیں گے تب تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا. یا پھر آپ کی اولاد آپ کے لیے صدقہ و خیرات کر دے. ایک صحابی ہے, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے, کیا میں اس ماں کے لیے ایک مسجد بنا دوں تو کیا اس کو ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں. ایک اور صحابی کہا اللہ کے رسول میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے, کیا میں اپنے باپ کی طرف سے صدقہ و خیرات کروں تو کیا ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں. ایک اور صحابی کہا اللہ کے نبی میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے, میں ان کے لیے ایسا کون سا کام کروں کہ انتقال کے بعد ان کو ثواب پہنچتا رہے, ان کے اوپر رحمت ہوتی رہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تم لوگوں کے لیے پانی کا ایک کنواں کھدوا دو یا پانی پینے کا انتظام کروا دو, جب تک لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے تمہارے ماں باپ کو ثواب ملتا رہے گا. کبھی آپ نے اپنے ماں باپ کے لیے یہ نیکیاں کی ہیں؟ کبھی آپ نے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کی ہے؟ ہم دعا ہی یاد نہیں ہے. بس اللہ میرے باپ کو بخش دے, اللہ میرے باپ کو جنت دے, اللہ ان کی قبر کو, بس اس کے علاوہ آپ اپنی زبان میں بنگلہ میں بولتے ہوں گے, ہمارے یہاں اردو میں ہندی میں وہ لوگ دعا کرتے ہیں. ارے دعائیں بھی وہ یاد کرو جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں اور سکھائی ہیں. نام لے کر کہو قبر پہ اپنا باپ ہو, اللہم انا بی فی ذمتک, اے اللہ یہ میرے باپ کی قبر ہے, یہ تیری ذمے میں پہنچ چکے ہیں, وحبل جوارک تیرے پڑوس میں جا چکے ہیں, تیرے پاس پہنچ چکے ہیں. فقہی من فتنۃ القبری, اے اللہ ان کو قبر کے فتنے سے بچا, ان کو قبر کی مصیبت سے بچا. فقہی من فتنۃ القبر وعذاب النار, اور جہنم کے عذاب سے ان کو بچا لے, ان کی حفاظت فرما. وانت اہل الوفاء والحق, اور تو وفا والا ہے اور حق والا ہے. فاغفر لہ وارحمہ انک انت الغفور الرحیم, تو ان کو بخش دے اور ان کی اوپر رحم فرما, یقیناً تو بہت ہی زیادہ بخشنے والا اور بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے. ابھی پوچھو کسی کو یہ دعا یاد ہے کیا؟ آپ جا کر کہہ سکتے ہو؟ یاد رکھیے گا, قبرستان میں مردے کو دفن کرنے کے بعد وہاں پر اجتماعی طور پر سب کے ساتھ ہاتھ اٹھانا غلط ہے. اجتماعیت کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا بدعت ہے. آپ ایسا نہیں کر سکتے, جائز نہیں ہے.
لیکن اگر آپ کے باپ کا یا ماں کا انتقال ہو گیا، ان کو دفن کر دیا گیا، اب آپ کبھی کبھی اپنے ماں باپ کی قبر پہ اکیلے جاتے ہیں تو وہاں آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر، اکیلے ہیں تنہا ہیں تو آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی جب اکیلے میں گئے اور جنت البقیع میں گئے، بقیع الغرقد میں گئے، تو آپ نے اہل بقیع کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی ہے۔ قبرستان میں آپ نے دعا کی ہے۔ اجتماعیت کے ساتھ تمام لوگوں کی موجودگی میں دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کی جا سکتی، یہ بدعت ہے، لیکن اکیلے جب آپ اپنے ماں باپ کی قبر پہ جائیں تو ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مسئلے یاد رکھیے گا، یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ان کو ذہن میں رکھیے گا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، کیا آپ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ دعا یاد ہے؟ اللہم انہو عبدک وابن امتک، قبر کے پاس کھڑے ہو کر، اے اللہ یہ یعنی میرا باپ یا میری ماں، اب یہ بھی سوچنا پڑے گا، باپ ہے تو انہو، ماں ہے تو انہا، یہ اب جملے اب کیا بتاؤں، 1-1.5-2 گھنٹے کی تقریر میں آپ کو یہ سب تو نہیں بتایا جا سکتا، یہ تو ہمیں اور آپ کو خود ہی یاد کرنا پڑے گا۔ اللہم انہو عبدک وابن امتک احتاج الی رحمتک، اے اللہ یہ میرا باپ ہے، تیرا بندہ ہے، وابن امتک تیری باندی کا بیٹا ہے، احتاج الی رحمتک تیری رحمت کا محتاج ہو گیا ہے، اصبح فقیرن تیری رحمت کا محتاج ہو گیا ہے، دنیا چھوڑ کر چلا گیا ہے، وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ اور تو اس کو عذاب دینے سے بے نیاز ہے، چاہے تو عذاب دے بھی سکتا ہے، نہیں بھی دے سکتا ہے، آئے اللہ تو ان کو عذاب دینے سے بے نیاز ہے۔ ان کان محسنا فزد فی احسانہ، اے اللہ اگر یہ نیک تھے، مر گئے، ہمیں تو نہیں معلوم ان کی عبادتیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، نماز پڑھتے تھے لیکن قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، روزہ رکھتے تھے لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ ان کا روزہ تو نے قبول کیا یا نہیں کیا۔ ان کان محسنا فزد فی احسانہ، اگر وہ نیک تھے تو ان کی نیکیوں میں اضافہ فرما، اگر وہ دیندار تھے تو ان کی نیکیوں میں اضافہ فرما۔ وان کان مسیئا فتجاوز عنہ، اگر وہ خطا کار تھے، گناہ گار تھے تو ان کے گناہوں کو بخش دے، ان کی خطاؤں کو معاف کر دے۔ یہ دعا ایمانداری کے ساتھ بتائیے کہ کتنے لوگوں کو یاد ہے، کتنے لوگ ان دعاؤں کو کرتے ہیں؟ چاہیے اور اپنے باپ کی قبر پر ہاتھ اٹھا کر، ماں کی قبر ہو، ہاتھ اٹھا کر آپ اکیلے دعا کریے، اللہم اغفر لہ وارحمہ، اللہم نور قبرہ، اللہم وسع قبرہ، اللہم فرشہ فراش الجنہ، اللہم افتح لہ بابا من ابواب الجنہ، اللہم نور قبرہ، اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ۔ یہ دعائیں ہیں، اے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہم نور قبرہ، اے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہم وسع مدخلہ، اے اللہ ان کی قبر کو کشادہ کر دے، چوڑا کر دے، اللہم فرشہ فراش الجنہ، اللہ ان کے لیے قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دے۔ کیسی دعا ہے؟ اللہم افتح لہ بابا من ابواب الجنہ، اللہ جنت کے دروازوں میں سے کوئی دروازہ ان کے لیے کھول دے۔ اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ ان کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے کوئی کیاری، جنت کا باغیچہ بنا دے، جنت کا باغ بنا دے، جیسے باغ میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آتی ہے، ان کی قبر میں بھی جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھیجنے والا بھیج دے۔ غور کرو اپنے ماں باپ کے لیے، اگر آپ یہ دعائیں نہیں کر سکتے ہو تو پھر کیا کر سکتے ہو آپ؟ ہمیں اور آپ کو سب کو جانا ہے، ہم اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہیں کر رہے تو ہماری اولاد ہمارے لیے دعا کرے گی۔ کل ایک تقریر میں نے کہا تھا، کل کی تقریر میں ایک لڑکا اپنے باپ کو گھسیٹتے ہوئے چوراہے پر لایا، اس کا باپ کہتا بس بیٹا اس سے آگے مت گھسیٹنا۔ بیٹے نے کہا کیوں؟ بس میں بول رہا ہوں کہ بس اس سے زیادہ مت گھسیٹنا۔ بیٹے نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ ہم تو اور آگے لے جائیں گے۔ کہا میرے بیٹے اس سے آگے مت لے جاؤ،
क्योंकि मैं भी अपने बाप को यहीं तक घसीट कर लाया था। चाटा है, मजाक मत उड़ाइए एक दूसरे का। एक नौजवान लड़का जवानी के जोश में एक बूढ़ी औरत को देखता है, 80, 85, 90 साल की वो बूढ़ी औरत, उसकी कमर कमान की तरह झुक गई, रुकू की हालत हो गई उसकी, लाठी लेके चल रही है, झुक गई उसकी कमर। लड़के ने मजाक करते हुए कहा, अम्मा ये कमान कितने में खरीदी है? कमर झुकी है। कमान देखा ना, तीर जब छोड़ा जाता है तो कमान ऐसी होती है, यहां से ऐसे मुड़ी हुई होती है, ऐसे यहां तीर लगाकर ऐसे फेंका जाता है, तो कमान झुकी हुई होती है। तो उस लड़के ने, नौजवान ने कहा, मां ये कमान कितने में खरीदी है? नहीं तेरी कमर बिल्कुल झुक गई है, ये कमान कितने में खरीदी? बुढ़िया मुस्कुराते हुए जवाब देती है, बेटा घबराओ नहीं, चिंता मत करो, मेरी उम्र को पहुंचोगे तो फ्री में मिल जाएगी। घबराओ नहीं बेटा, मेरी उम्र को पहुंचोगे तो फ्री में मिल जाएगी। रास्ता यही है। आज तुम दूसरों का मजाक उड़ा रहे हो, कल तुम्हारा भी मजाक उड़ाया जाएगा। आज अपने मां बाप को सता रहे हो, तुम्हारी औलाद तुम्हें सताएगी। बाप के लिए यह कहा ही नहीं जा सकता कि अल्लाह के रसूल, मेरे बाप हमसे हर वक्त पैसों की डिमांड करते रहते हैं, मैं कमाता हूं, बाप मांग लेते हैं। तो अल्लाह के नबी का जवाब यह था, तो क्या हुआ? इन्नका व इन्ना मालका लिअबीक, तू खुद और तेरा सारा का सारा माल तेरा नहीं है, तेरे बाप ही का तो है। यानी बाप ने अगर तुझे पैदा नहीं किया होता तो तू माल का मालिक नहीं बनता। तू भी और तेरा माल सब बाप ही का माल तो है, सब बाप के लिए है, कोई कह नहीं सकता। इसीलिए कोई बेटा शरई नुक्ते नजर से अपने बाप को ज़कात भी नहीं दे सकता। बाप चाहे कितना गरीब हो, सब बेटों को अलग अलग कर दिया, सबके अलग अलग घर बन गए, सब कमाने लगे, बाप बहुत गरीब है। अब बेटा चाहे कि मैं ज़कात दे दूं, पैसा है, बाप बहुत गरीब है, ज़कात तो नहीं दे सकता, इसलिए कि बेटों की कमाई बाप ही की तो है, बेटों का माल तो बाप ही का तो है। इसलिए कोई औलाद अपने बाप को ज़कात नहीं दे सकती। शौहर अपनी बीवी को ज़कात नहीं दे सकता, इसलिए कि बीवी के खाने पीने की, पैसे लत्ते की, कपड़े की सारी जिम्मेदारी शौहर के ऊपर है। शौहर अपनी बीवी को ज़कात नहीं दे सकता, लेकिन बीवी अपने शौहर को ज़कात दे सकती है, क्योंकि बीवी की कमाई बीवी की है। अगर बीवी कुछ काम करती है एक्स्ट्रा और कुछ कमाती है तो शौहर जबरदस्ती नहीं ले सकता है। बीवी की मर्जी है, वो चाहे तो दे दे और चाहे तो ना दे। आप कह नहीं सकते हो, हमें दे पैसा इतना। अगर आपकी बीवी सरकारी नौकरी कर रही है कहीं, तो माफ कीजिएगा, अगर वो आपको 1 रुपया भी ना दे तो आप जबरदस्ती ले नहीं सकते हो। आज औरतें बहुत खुश हो रही होंगी, मौलाना ने बड़ी अच्छी बात बताई है, ऐसे ही बताया करें हमारे लिए। आज खुश हो रही हूं, वो दे दे अलग बात है, भाई शौहर गरीब है तो वो दे देती चलो, लेकिन अगर शौहर ज्यादा ही गरीब है तो वो ज़कात भी दे सकती है बीवी। मान लीजिए पूरे साल में 50,000 रुपये महीना मिलता है, 50,000 रुपये महीने के हिसाब से पूरे साल में जोड़ो, कितना हो गया? 6 लाख रुपया। अब 6 लाख का हिसाब किताब जोड़ोगे तो उसमें बहुत आसानी से 52.5 तोले चांदी आ जाएगी। आपके यहां भरी बोलते हैं, 52.5 तोला, तकरीबन 585 ग्राम चांदी बहुत आराम से आ जाएगी। इसका मतलब यह है कि बीवी अब साहिबे निसाब हो गई है, उसके ऊपर ज़कात फर्ज हो गई। अगर वो 1 साल हो गया उस पैसे को, सोना हो ना हो, चांदी उसके पास हो या ना हो, अगर 6 लाख रुपया 5 लाख रुपया उसके पास है और उसमें 585 ग्राम चांदी आ रही है,
تو اس کے اوپر زکات اب فرض ہے، وہ دے سکتی ہے۔ اب زکات کس کو دے؟ ضرورت مند کو۔ اگر سمجھتی ہے کہ میرا شوہر غریب ہے تو اس کو بھی دے سکتی ہے۔ جرجیت صاحب کو اس کی بیوی نے، مثال دے رہا ہوں، اللہ نہ کرے کہ یہ دن آئے، اگر جرجیت صاحب کو اس کی بیوی نے زکات دے دی، لائیے 20,000 روپے ہمارے زکات کے نکلنا ہے، لیجیے ہم آپ کو دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جرجیت صاحب اسی میں سے اپنی بیوی کو کھلائیں گے، پلائیں گے، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں گے، لکھائیں گے، وہی زکات کا پیسہ جو اس نے مجھے دیا میں اسی پر خرچ کروں گا، اور وہ ہماری خرچ میں سے کھائے گی، پیے گی، اس کے لیے زکات نہیں، وہ تو اس کا حق ہے۔ شوہر کو زکات دے رہی ہے، جائز ہے، اور شوہر اسی میں سے کھلا رہا ہے تو بیوی کھائے گی، کیونکہ اس کا حق ہے، وہ اس کے لیے زکات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ شوہر کی وہ ذمہ دار ہے اپنی بیوی کو کھلانے کا، وہ اپنے شوہر سے اپنا حق کھا رہی ہے، نہ کہ زکات، تو اس کے لیے جائز ہے میرے پیارے ساتھیوں، اور یہ اس کے لیے زکات کی رقم نہیں مانی جائے گی۔ زکات تو شوہر کو دی ہے، لیکن وہ جو کھا رہی ہے وہ شوہر کا مال کھا رہی ہے، نہ کہ زکات۔ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ دیکھیے کہاں میں بہک گیا، بات کچھ اور کرنا تھی، نکل گیا ادھر۔ میرے بھائیوں، میں کہہ یہ رہا تھا کہ عہد و پیمان، اقرار، شرط، یہ چیز ہونی چاہیے۔ آپ نے اقرار تو کیا لیکن شرط پوری نہیں کی تو آپ کو پیمنٹ نہیں ملے گا۔ اور شرط کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو طریقہ بتا دیا، جس طریقے سے بتا دیا وہی طریقہ ہمیں اپنانا ہے، وہی ہے۔ ایک چیز اور بتا دوں آپ کو، نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے، نماز کو رسول اللہ کے طریقے پر پڑھنا عبادت ہے، سمجھ گئے نا؟ روزہ رکھنا عبادت نہیں ہے، روزے کو رسول اللہ کے طریقے پر رکھنا عبادت ہے۔ قربانی عبادت نہیں ہے، قربانی نبی کے طریقے پر کرنا یہ عبادت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عید الاضحیٰ، قربانی کی یوم النحر کے دن، یعنی 10ویں تاریخ کو، 10ویں ذی الحجہ کو آپ نماز کے بعد قربانی کریں گے، نماز کے بعد قربانی کریں گے۔ اب کوئی شخص اگر نماز سے پہلے قربانی کر لے، بھلے ہی وہ سارا جانور غریبوں میں بانٹے، بھوکوں کو کھلائے، پیاسوں کو بھلے ہی غریبوں میں دے، لیکن اس کی قربانی نہیں مانی جائے گی۔ نماز کے بعد کر رہا ہے تب بھی غریبوں کو گوشت کھلائے گا، اور نماز سے پہلے کر لیا تب بھی غریبوں کو کھلائے گا، اور غریبوں کو دے رہا ہے لیکن اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے قربانی تو کی لیکن محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق قربانی نہیں کی۔ نماز پڑھنا عبادت نہیں، نماز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر پڑھنا عبادت ہے۔ اب آپ فجر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کر کوئی نفل پڑھ کے دکھائیے، نہیں پڑھ سکتے ہو، گناہ پڑے گا۔ عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز پڑھ کے دکھائیے، نہیں پڑھ سکتے نفل، گناہ پڑے گا۔ دیکھیے نماز پڑھنا تو ثواب ہے، پھر گناہ کیوں پڑ رہا ہے؟ اس لیے گناہ پڑ رہا ہے کیونکہ آپ نماز اب رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فجر کے بعد اور عصر کے بعد نماز نفل پڑھنے سے منع کیا ہے، اور کہا اس وقت میں جو نماز پڑھے گا وہ شیطان کو سجدہ کرے گا، یعنی اب یہ سجدہ اللہ کے لیے نہیں بلکہ شیطان کو سجدہ ہو رہا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن نبی کے طریقے پر نہیں پڑھ رہا ہے، اس لیے اس کو گناہ پڑے گا۔ فجر کی نماز 11 بجے پڑھ کے دکھا دیجئے، نہیں پڑھ سکتے ہو۔ کیوں؟ فجر ہی کی نماز ایسی ہے جو وقت سے پہلے ہو ہی نہیں سکتی۔ ظہر کی نماز وقت سے پہلے نہیں ہو سکتی ہے۔ ظہر میں عصر تو کبھی کبھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کبھی کبھی احیاناً کا لفظ بخاری و مسلم میں، کبھی کبھی ظہر کے ساتھ عصر پڑھ لیا کرتے تھے،
نہ बारिश हुआ करती थी, न सफर में हुआ करते थे, बल्कि कभी कभी आप बिला किसी उज़्र के और बिला किसी बीमारी के और बिला किसी वजह के ज़ोहर के साथ असर मिला लिया करते थे, और कभी कभी मगरिब के साथ इशा भी पढ़ लिया करते थे. न बारिश न मौसम खराब, कुछ नहीं, बिला वजह आप ऐसे ही पढ़ लिया करते थे. लिहाजा अगर कोई शख्स कभी कभी ज़ोहर और असर दोनों एक साथ पढ़ ले तो कोई हर्ज की बात नहीं, और कभी कभी मगरिब के साथ इशा भी पढ़ ले तो कोई हर्ज की बात नहीं. कभी कभी मामूल नहीं बनाना चाहिए. हाँ, अगर सफर में है तो मगरिब और इशा एक साथ पढ़ सकता है, सफर में है तो ज़ोहर और असर एक साथ पढ़ सकता है, जायज है. और अपने वतन में, अपने घर में है, अपने बस्ती में है तो कभी कभी ज़ोहर और असर एक साथ, और कभी कभी मगरिब और इशा भी एक साथ पढ़ सकता है, उसकी नमाज हो जाएगी, कोई हर्ज नहीं है इसमें. पूरी एक ये पूरी तरीका बता दिया गया. तो नमाज भी हमें पढ़ना है तो नबी के तरीके पर पढ़ना. आपने कलमे के जरिए अपनी बीवी को अपने ऊपर हलाल किया है, लेकिन ये बीवी कलमे के जरिए हलाल तो हो गई है, लेकिन ये हर वक्त आपके लिए हलाल नहीं है. अगर आप रोजे की हालत में हो तो बीवी के करीब नहीं जा सकते. देखिए, वही बीवी जो कलमे के जरिए आपने हलाल की है, लेकिन रोजे की हालत में अगर आपने उससे मुलाकात कर ली, मुलाकात का मतलब दुआ सलाम नहीं, और आप इतने समझदार हैं, समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं. अगर आपने उससे जिस्मानी ताल्लुक हासिल कर लिया, अगरचे वो आपकी बीवी है, लेकिन इतना बड़ा जुर्म आपने कर डाला है कि आप इस रोजे को तो पूरा करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसके बाद एक सजा भी आपको पूरी करना पड़ेगी, और उस सजा को पाए बगैर आप अपनी बीवी को बीवी नहीं बना सकते हो, आप उसके करीब नहीं जा सकते हो. और वो सजा ये है कि आपको एक गुलाम आजाद करना पड़ेगा, और गुलाम आजाद करने की ताकत ना हो तो 60 रोजे पे दर पे मुसलसल रखना पड़ेंगे, और 60 रोजे रखने की भी ताकत ना हो तो 60 मोहताजों को और मिस्कीनों को खाना खिलाना पड़ेगा. और जब तक 60 मिस्कीनों को खाना ना खिला दो, आप बीवी के करीब नहीं जा सकते. उस वक्त तक के लिए आपकी बीवी अब आपके लिए हराम हो चुकी है. लीजिए, अब आप सोच रहे हो 60 रोजे रख लेंगे, चलो रोजा रख रहे हैं 60, आज 10 रोजे हो गए हैं. अब आप सोचो कि रोजे में तो बीवी हराम है, चलो, लेकिन रात में थोड़ी हराम है, हम तो रोजे रख ही लेंगे 60, रात में मिल लो. नहीं, जब तक 60 रोजे पूरे नहीं हो जाएंगे आप मिल नहीं सकते. क़ब्ल अन यतमास्सा, उसको छूने से पहले 60 रोजे रखो. छूने से पहले 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ. इन तीनों में से, तीनों नहीं, एक पूरा करना है. या तो गुलाम खरीद के आजाद करो, अब आजकल तो गुलामों का जमाना है नहीं, तो 60 रोजे रखो. अब ये भी नहीं कि 60 रोजे रखें कि 60 मिस्कीनों को खाना खिला दे जो तुम्हारा दिल करे, नहीं, पहले 60 रोजे रखो. अगर ये ताकत न हो तो, वो एक सहाबी आए थे ना अल्लाह के रसूल के पास, हलक तो या रसूल अल्लाह, में तो बर्बाद हो गया. आपने कहा क्या हुआ? कहा अल्लाह के रसूल रोजे की हालत में बीवी से मिल लिया. आपने कहा ये तुमने क्या किया? कहा अल्लाह के रसूल अब क्या होना चाहिए? आपने कहा कि होना क्या चाहिए, अब तो ऑप्शन ही 3 है, जाओ गुलाम आजाद करो. कहने लगा अल्लाह के रसूल पूरी जिंदगी दूसरे की गुलामी करते हुए हो गई, मैं कहां से आजाद करूं, मैं तो खुद दूसरे का गुलाम रहा हूं, इतना कहां पैसा हमारे पास. तो आपने कहा फिर 60 रोजे रखो. कहने लगा पतला दुबला कमजोर आदमी 60 रोजे कहां से रख लूंगा मैं, वो भी मुसलसल कंटिन्यू रेगुलर नहीं रख पाऊंगा. एक रोजे का तो ये हाल है, सब्र नहीं कर पाया, बीवी से मिल लिया, आप कह रहे 60 रोजे, मैं तो नहीं रख पाऊंगा. आपने कहा अच्छा 60 मिस्कीनों को खाना खिला दो. कहने लगा अल्लाह के रसूल कितने? का 60. कहा आपको मेरी हालत नहीं मालूम. कहा क्या हालत है? कहा सुबह खाता हूं तो शाम को भूखा सोता हूं, और शाम को अगर खा लेता हूं तो सुबह भूखा उठता हूं. हमारे घर में हमारे बीवी बच्चों को तो दोनों टाइम नसीब नहीं हो रहा है, और आप कह रहे हैं 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ. कहां से खिलाऊं, नहीं है मेरे पास. आपने कहा रे भाई 3 ही ऑप्शन है, चौथा कोई ऑप्शन ही नहीं है. तो कहा अल्लाह के रसूल जब नहीं है हम 60 मिस्कीनों को खाना खिलाने की ताकत तो क्या करूं. आपने कहा रुक जाओ,
ظہر کی اذان کا وقت ہوا، حضرت بلال نے اذان دی، تمام صحابہ آئے، نماز پڑھی ظہر کی۔ اللہ کے نبی نے کہا اپنے بھائی کے لیے چندہ کرو، تمہارے پاس جو کچھ بھی ہو دے دو، یہ بیچارہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مل لیا ہے، اس کو مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اس کی مدد کرو۔ اب چندہ ہونا شروع ہو گیا اس کے لیے، کوئی 10 کھجور لایا، کوئی 5 کھجور لایا، 10 15 20 کلو کھجوروں کا ٹوکرا بھر گیا تھوڑی دیر میں۔ آپ نے کہا لو چلو اچھا ہوا، آپ نے وہ ٹوکرا اٹھایا کھجوروں کا اور اس غریب آدمی کو کہا لو۔ اس نے کہا کیا کروں؟ کہا اپنے گاؤں میں جاؤ، اپنے قبیلے میں جاؤ، اپنے خاندان میں جاؤ، اور یہ جتنی بھی کھجور ہیں اپنے علاقے کے غریبوں میں کھلا دو، اپنے علاقے کے غریبوں کو دے دو، انہی کا پیٹ بھر دو، ان کو کھلا دو، اور جاؤ تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا، تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہو جائے گی۔ کہنے لگا اس ٹوکرے کو کس کو دوں؟ آپ نے کہا سنا نہیں، اپنے گاؤں میں قبیلے میں غریبوں میں بانٹ دو۔ کہنے لگا اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میرے پورے گاؤں میں، میرے پورے خاندان میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی نکل گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر۔ آپ نے کہا اچھا تو پھر جا تو ہی کھا لے، اپنے بچوں کو کھلا، اور تیری بیوی تیرے لیے حلال ہو جائے گی۔ سنجیدگی ہے اسلام کے اندر، حل ہے اسلام کے اندر۔ کسی بھی چیز کو آپ مشکل بنا رہے ہیں تو آپ اپنے لیے بنا رہے ہیں مشکل، اسلام میں مشکل نہیں ہے۔ آج آپ پیسے والے کیوں نہیں آ رہے حج کرنے؟ مولانا صاحب 3 بیٹیاں ہیں، ابھی ان کی شادی کرنا باقی ہے۔ اگر تینوں شادیوں کی شادی کرنے کے، تینوں بیٹیوں کی شادی کرنے کے چکر میں تو رک گیا اور صاحب استطاعت ہے، پیسہ ہے تیرے پاس، حج کرنے جا سکتا ہے، لیکن اس لیے رک گیا ہے کہ ہماری بیٹی کی شادی ہو جائے تب جائیں گے۔ بیٹی کی شادی کے لیے تو رک گیا اور حج کرنے سے پہلے تجھے موت آ گئی تو حدیث ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، مات علی المجوسیہ، ایسا آدمی مجوسیت پر مرا، اسلام پر نہیں، آگ کا پجاری ہو کر مرا۔ اب آپ کہو کہ پھر بیٹیوں کی شادی چھوڑ دیں مولانا، تو بیٹیوں کی شادی تو کبھی بھی کر سکتے ہو۔ کہا نہیں مولانا صاحب، ایک بیٹی کی شادی میں کتنے لاکھ کا خرچہ ہوتا ہے، یہ خرچہ تو تم نے اپنے اوپر خود مول لیا ہے، اسلام نے نہیں بتایا۔ میں نے شاید یہی کہیں کسی جلسے میں کہا تھا، شاید محلدار پاڑا میں کہا تھا کہ یہ 150 200 250 آدمیوں کی بارات کیوں آتی ہے، اور آ رہی ہے تو اے لڑکیوں والوں تم ان کو کھانا کیوں کھلا رہے ہو؟ جس لڑکی کے گھر پہ 250 300 200 آدمیوں کی بارات آئے، اس لڑکی کے باپ کو چاہیے کہ ایک ایک گلاس پانی پلا کے نکاح کر کے لڑکی کی رخصتی کر کے بھگا دے ان سب کو۔ کوئی ضرورت نہیں ان کو چکن اور مٹن کھلانے کی، کیوں کھلا رہے ہو؟ شریعت نے کہا ہے کہ لڑکی کا باپ کھلائے، نہیں، تم کیوں کھانے کے لیے پہنچ گئے لڑکی کے پاس، لڑکی کے گھر؟ کوئی کہے کہ نہیں 400 آدمی آئیں گے، مولانا جرجیز کہے گا 500 لاؤ، ایک ایک گلاس پانی پلاؤں گا، وہ بھی منرل واٹر نہیں، ہینڈ پائپ کا، وہ بھی کنویں کا، وہ بھی سرکاری نل کا پانی، کیونکہ شریعت نے منرل واٹر 10 روپے کی بوتل بھی لڑکی کے ماں باپ کو حق نہیں دیا ہے کہ وہ کسی کو دے۔ یہی باتیں تو بری لگتی ہیں بڑے بڑے چودھریوں کو، سرمایہ داروں کو، مالداروں کو، یہ مولوی کیا بول رہا ہے؟ اتنے مولوی بیٹھے ہیں اسٹیج پر اور ہزاروں لاکھوں، 25 سال سے پروگرام کر رہا ہوں، کوئی ایک اٹھے اور کہہ دے اور بتا دے کہ اللہ کے رسول کی کسی حدیث میں آیا ہے کہ لڑکے والوں کی طرف سے آئے ہوئے باراتیوں کو کچھ کھلائیں؟ نہیں۔ اور میرے سامنے ایسی مثالیں موجود ہیں۔ مفسر قرآن مولانا عبدالقیوم صاحب رحمانی جو یو پی کے رہنے والے تھے اور 90-95 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، کہیں جلسے میں گئے تھے، ان کو یہی نہیں معلوم کہ آج میری بیٹی کی شادی ہے۔ وہ آئے، ایک پیجامہ ادھر جا رہا ہے، دوسرا پیجامہ ایسے چھڑی لے کے چلے گئے، لوگوں کو بیٹھے ہوئے گھر میں دیکھا، ایک کیوں آئے ہو بھائی، ہمارے گھر میں آج اتنی بھیڑ کیوں؟ کہا مولانا صاحب آج آپ کی بیٹی کی شادی ہے، ہم لوگ رخصتی کرانے آئے ہیں، نکاح۔ اچھا آج اتنی تاریخ ہے؟ کہاں؟ اچھا ارے تو کیا ہوا، نکاح ہوا نہیں ابھی؟ کرے لڑکی کے باپ تو آپ ہیں، آپ اجازت دیں گے تب نا،
کہا کہ میں اجازت تو دوں گا، ولی ہوں، لیکن لڑکی تو پہلے ہی بتا چکی ہے، راضی ہے، تیار ہے، تو چلو نکاح پڑھاؤ۔ اور جیسے نکاح ہوا تو انہوں نے کہا کہ اب بیٹھے کس لیے ہو، جاؤ۔ لڑکے والوں سے کہا تمہارے ساتھ 2-4 عورتیں آئی ہیں نا، کہا جائیں ہمارے گھر میں بیٹی کو لے کے جائیں، اپنے گھر چلی جائیں، لے جائیں۔ انہوں نے صرف ایک گلاس پانی سب کو پلایا تھا جتنے لوگ آئے تھے، میں خود جانتا ہوں، گواہ ہوں۔ سب لوگ اگر ایسا کرنا شروع کر دیں نا، بارات اپنے آپ ختم ہو جائے گی۔ لڑکی والے اگر ایسا کرنا شروع کر دیں، سب ختم۔ اس میں حاجی اور نوازی زیادہ ماحول بگاڑے ہوئے ہیں۔ داڑھی لمبی، سعودی عرب کا رومال ڈالا ہوا، کہاں جا رہے ہیں؟ بارات میں جا رہے ہیں، بارات میں جا رہے ہیں، پان منہ میں کھا رہا ہے، منہ میں رکھا ہوا ہے۔ ارے صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ بارات میں جا رہے ہیں، بارات میں جا رہا ہے۔ یہ حاجی سب سے بڑا مجرم ہے، بارات میں جا رہے ہیں۔ ابے بارات کا حکم کیا تیرے باپ نے دیا ہے؟ شریعت میں کہاں سے آیا؟ جا رہا سعودی عرب کا رومال ڈال کے، لگتا ہے یہی سب سے بڑا مولوی ہے کہ بارات میں جا رہے ہیں، ایسے کر کے پان کھا رہا ہے، تمباکو کھا رہا ہے، بارات میں جا رہے ہیں۔ اور یہ میرے بھائیوں، شریعت نے آسانیاں پیدا کی ہیں، ان آسانیوں کا فائدہ اٹھاؤ۔ کتنی آسانی! اللہ کے رسول مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ نے کہا جا، ہنسی آ گئی، کہا جا تو کھا لے، اپنے بچوں کو کھلا دے، اور بیوی تیری حلال ہو جائے گی، جا لے جا۔ اوفو! ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کے رسول، میں اپنے آپ کو ہبا کر رہی ہوں، میں اپنے آپ کو ہبا کر رہی ہوں، میں آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ دیکھیے ایک عورت کہہ رہی ہے میں آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ کوئی لڑکی بھی کسی لڑکے سے ڈائریکٹ کہہ سکتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں، آپ کا کیا ارادہ؟ لیکن ایک بار رات بھر موبائلوں پہ نہیں، وہ آئی اور بیٹھ گئی، کہا اللہ کے رسول میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی خاموش۔ اس نے پھر کہا اللہ کے نبی آپ نے سنا نہیں میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، آپ پھر خاموش۔ بخاری کتاب النکاح، آپ نے، وہ پھر کہنے لگی اللہ کے نبی آپ جواب تو دیجیے ہاں یا نہیں، میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے آئی ہوں، میں چاہتی ہوں، میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر رہی ہوں۔ آپ کی خاموشی دیکھی تو ایک صحابی بولے کیا ہو گیا آپ کو؟ ہاں نا کا جواب دیجئے اس کو۔ اللہ کے رسول اگر آپ کو نہیں کرنا ہے تو پھر میرے ساتھ کرا دیجئے، مجھے ضرورت ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ایسے صحابی کو دیکھا، اس عورت سے کہا دیکھو میں تو نہیں کر پاؤں گا، اب نہیں، تم اگر اس کے ساتھ کرنا چاہو تو کر لو، اس کو ضرورت ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں، پہلے تو میں آپ کے لیے ہوں، اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو ان کے ساتھ کر دیجیے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب اس صحابی کو بلائے ادھر آؤ، جو چیز میں، جو شرط ہے دیکھیے وہ کیا۔ آپ نے کہا مہر کیا دو گے؟ مہر کیا دو گے؟ آپ کیا مہر بولتے ہیں؟ وہ مہر کتنا ہے؟ ابے مہر تو وہ ہوتی ہے جو لگائی جاتی ہے، وہ مہر نہیں ہوتا ہے۔ پوچھا مہر کیا دو گے اپنی بیوی کو، ہونے والی کو؟ تو کہتا اللہ کے نبی وہ تو کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ سوچو مہر دینے کے لیے کچھ نہیں ہو، کہہ رہا شادی کرا دو۔ آسانی دیکھیے اسلام کے اندر۔ اے اللہ کے نبی نہیں ہے میرے پاس، ما عندی شیئن، کچھ نہیں ہے دینے کے لیے۔ آپ نے کہا اچھا ایک کام کرو، معمولی سی چیز مانگ لی، معمولی سی۔ آپ نے کہا گھر جاؤ اور کوئی چیز مل جائے تو لے کر آ جاؤ، جو بھی ہو۔ وہ گیا اور گھر سے لوٹ کر آیا تو کہتا ما وجدت شیئن یا رسول اللہ، کوئی چیز نہیں ملی گھر میں۔ آپ نے کہا اچھا دوبارہ جاؤ۔ اس نے کہا جب کچھ ہے ہی نہیں تو کیا کروں؟ آپ نے کہا بہت معمولی سی چیز، التمس خاتما من الحدید، لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو وہی لے آؤ، لوہے کی، سونے کی نہیں، چاندی کی نہیں، لوہے کی۔ جلسے کے باہر میلہ لگا ہوگا، وہاں بک رہی ہوں گی 2-2 روپے کی، 3-3 روپے کی، لوہے کی انگوٹھی، جاؤ یہی لے آؤ۔ وہ اپنے گھر دوبارہ گئے، گھر میں پوچھا، لوٹ کے آئے، کہتے ما وجدت خاتما من الحدید، اے اللہ کے رسول لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی مجھے۔ اچھا تب کیسے تمہارا نکاح ہوگا؟ بھائی اس کو مہر تو کچھ دینا پڑے گا، شروعات ہی میں مہر۔
ابھی ایسی بہت سی ماں بہنیں بیٹھی ہوں گی جن کی شادیوں کے 25 30 سالیں گزر گئی ہوں گی اور ابھی تک ان کو مہر نہیں ملا. یا بغیر مہر کے شادی نہیں ہو رہی ہے, اور پتہ نہیں کون سے آپ کے علاقے کے ملا مولوی ہیں جو نکاح پڑھا بھی دیتے ہیں. میں نے آج تک کوئی نکاح ایسا نہیں پڑھایا جب تک کہ اسی دن مہر نہ لے کر اور گواہوں کے ذریعے اس مہر کو لڑکی کے ہاتھ تک نہیں پہنچا دیا. میں نے آج تک ایسا کوئی نکاح نہیں پڑھایا. یا یہ کہ ایسے لوگ ملے ہیں ہم کو, لڑکے کہنے لگے مولانا صاحب مہر میں دوں گا لیکن آپ کے ہاتھ میں نہ دے کر رخصتی ہوگی, میری بیوی میرے گھر آئے گی, ہم اپنے ہاتھ سے دے دیں گے, آج ہی دے دیں گے. ٹھیک ہے, یہ بھی طریقہ صحیح ہے. اس نے کہا, ہم نے کہا ٹھیک ہے. تو کیا اللہ کے رسول نہیں ملی مجھے, لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں. تو آپ نے کہا کچھ نہیں ہے تمہارے پاس, کیسے نکاح ہوگا؟ کہنے لگا ہاں ایک چیز ہے میرے پاس. اوفو, چیز بھی بتائی تو کیا بتائی؟ کہنے لگا اندی ازار یا رسول اللہ, ایک لنگی ہے میرے پاس. ہو گیا کام. اب تو جنازہ اس کا یہیں پڑھنا پڑے گا مائک کا. اوف, آپ لوگ تھوڑا ایکسپرٹ آدمی دیکھو ماشاءاللہ. چلیے اگر اس سے کام چل رہا تو چلائیے. ہاں, آپ کی سے اگر گڑبڑ ہوگا تو آپ کو پیسہ رک کے ملے گا اگلے سال تک. تو سنیے میرے بھائیوں, اس نے کیا کہا؟ ایک چیز ہے میرے پاس. اللہ کے رسول کیا کہا؟ عندی ازار, ایک لنگی ہے میرے پاس. اور آپ نے کہا اچھا نہیں؟ کہ نہیں پرانی. کیا کرتے ہو؟ کہ گھر پہ جاتا ہوں, سوتا ہوں تو پہن لیتا ہوں. لنگی بھی بتائی تو کون سی جو روز پہن کے سوتا ہے؟ پرانی. آپ نے کہا چلو پرانی بھی چل جائے گی, دے دو اس کو مہر میں. کہنے لگا اس کو دے دوں گا تو پھر میں کیا پہنوں گا؟ تو آپ نے کہا پھر بتا کیوں رہے ہو؟ کہ بتا رہا ہوں آدھی دے دوں گا پھاڑ کے, آدھی سے اگر کام چل جائے تو آدھی دے دوں گا. نصف لی و نصف اللہ, آدھی میرے لیے آدھی اس کے لیے. اللہ کے نبی نے کہا آدھی تو بیکار ہو جائے گی, جب پھاڑ دو گے تو آدھی تو اس کی کسی کام کی نہیں رہے گی, اور آدھی میں تو بھی کیا کرے گا؟ تو اس نے کہا میں کچھ کروں نہ کروں, کم سے کم کہیں تھک جاؤں گا, بچھا کے بیٹھ تو جاؤں گا اس پر, میں پوری نہیں دے سکتا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا اگر دینا ہو تو پوری دو, نہیں دینا تو چھوڑ دو. کہنے پوری تو نہیں دے سکتا ہوں, نکاح ہو یا نہ ہو. بیٹھ گیا, اٹھ کے جانے لگا. آپ نے کہا ادھر آؤ, کہاں جا رہے ہو؟ کہ اللہ کے رسول کچھ نہیں ہے, لوہے کی انگوٹھی تک نہیں ہے, ایک لنگی ہے تو آدھی آپ لینے رہے ہیں مہر ماننے کے لیے, تو ہم کیا کریں گے؟ جا رہے ہیں کھیتی باڑی کریں گے, جا رہے ہیں اپنے باغ میں. اللہ کے نبی نے کہا ادھر آؤ, یہ بتاؤ تمہیں قرآن کتنا یاد ہے؟ سب لوگ سنیے گا, آئے ہے شریعت دیکھیے, آسانی دیکھیے. تمہیں قرآن کتنا یاد ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن کی سورہ ملک یاد ہے, سورہ حشر یاد ہے, سورہ جمعہ یاد ہے, سورہ منافقون یاد ہے, سورہ قیامہ یاد ہے, سورہ دہر یاد ہے, سورہ نبا یاد ہے. اتنی صورتیں یاد ہیں تم کو؟ ہاں. آپ نے اس عورت سے پوچھا, اے عورت اس آدمی کے پاس نقد دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, کیا قرآن کی یہ صورتیں تجھے یاد ہیں؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا اگر قرآن کی یہ صورتیں وہ تجھے سکھلا دے اور تجھے یاد کرا دے اور یہی تیرا مہر ہو جائے
تو کیا اس مہر کو تو قبول کرتی ہے؟ کیا قرآن کی ان صورتوں کو اپنا مہر ماننے کے لیے تیار ہے؟ کہنے لگی اللہ کے نبی جس کے نکاح میں قرآن کی صورتیں مہر بن جائیں اس سے زیادہ پاکیزہ اور بابرکت نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ مجھے یہ صورتوں کا مہر بنانا پسند ہے۔ آپ نے اس عورت کا نکاح وہیں پڑھا دیا۔ سنو، جس عورت کے ماں باپ نہ ہو، جس عورت کا بھائی نہ ہو، چچا نہ ہو، کوئی نہ ہو اس دنیا میں، تو نکاح پڑھانے والا قاضی ہی اس کا ولی بنے گا۔ بغیر ولی کے عورت نکاح نہیں کر سکتی ہے۔ یاد رکھیے، باپ زندہ ہے تو باپ ہی ولی بنے گا۔ باپ اگر پاگل ہے دماغی طور پر تو پھر چچا ولی بنے گا، اور چچا نہیں ہے تو بیٹا نہیں لڑکی کا بھائی ولی بنے گا۔ بہرحال خون کا کوئی رشتہ ہو وہی ولی بنے گا۔ اس کے بنا اگر کوئی لڑکی شادی کرتی ہے تو وہ حرام مانی جائے گی۔ اگر اپنے ماں باپ سے بھاگ کر کولڈ میرج کر کے رہ رہی ہے تو اللہ کی قسم حرام ہے رشتہ۔ اپنے گھر سے بھاگ کر دوسرے محلے میں چلی گئی اور دوسرے محلے کی مسجد کا امام نے لڑکے کا نکاح پڑھا دیا، 1,00,000 مرتبہ بھی نکاح پڑھائے، اگر لڑکی کے باپ کی، بھائی کی یا چچا کی اجازت نہیں ہے تو نکاح 1,00,000 بار بھی پڑھا دیا جائے تب بھی وہ حرام مانا جائے گا۔ جتنے دن وہ ملے گی اپنے ہسبینڈ سے وہ زناکاری ہوگی، اور جو بچے پیدا ہوں گے وہ سارے کے سارے ناجائز بچے کہلائیں گے۔ بچوں کے پیدا ہونے کے بعد ان بچوں کو اپنے باپ کی وراثت سے حق نہیں ملے گا، اس لیے کہ جب وہ باپ نکاح ہی حلال نہیں، جب بچے ہی جائز نہیں تو اپنے باپ کی وراثت میں حق بھی نہیں رکھتے ہیں، حق بھی ان کو نہیں ملے گا۔ بہت لمبی داستان ہے، اگر ایک مسئلے کو چھیڑ دیا تو 2 گھنٹے اسی میں لگ جائیں گے حل کراتے ہوئے میرے بھائیوں۔ اس لیے ہم مسئلوں سے بچتے ہوئے اصلی بات پہ آ رہے ہیں۔ اس لیے سماج کی لڑکیاں سن لیں، اگر یہ قدم اٹھاتی ہو اور دوسرے محلے میں کوئی آدمی بزرگ حاجی صاحب میں میری بیٹی بن جاؤ، تیرے منہ سے کہہ رہے ہیں ایسے بیٹی ہو جائے گی تیری۔ دوسرے محلے میں گئے، وہاں کا ایک حاجی صاحب کھڑے ہوئے کہنے لگے چلو تمہارے باپ نے نہیں بیٹھ رہے تو کیا میں تمہارا باپ ہوں؟ ہاں اجازت ہے، نکاح پڑھا دو۔ تیرے کہنے سے ہو جائے گا؟ یہ حرام ہی رہے گا۔ اور مولوی جرجیس جیسا کوئی بیٹھ جائے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ 1,00,000 مرتبہ بھی دعا پڑھ دے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اور یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ 1,00,000 مرتبہ بھی اگر آیتیں پڑھ دیں گے تب بھی حرام رہے گا، رشتہ حلال نہیں ہو سکتا ہے۔ معمولی چیز سمجھ رکھیے، اللہ کے نبی نے نکاح پڑھا دیا اور خود اس کے ولی بن گئے، اس لیے کہ اس کا باپ نہیں تھا۔ ہاں ایک اور لڑکی ہے جو غیر مسلم ہے، اسلام لے آئی ہے اور اس کے ماں باپ نے اس کو گھر سے نکال دیا ہے۔ اس کے باپ تو ہیں، ماں تو ہے، بھائی تو ہے، چچا تو ہے، لیکن وہ اپنے گھر میں نہیں جا سکتی ہے اور اسلام کو چھوڑ بھی نہیں سکتی ہے۔ اب وہ کسی مسلم لڑکے سے شادی کرنا چاہ رہی ہے، ایسی صورت میں نکاح پڑھانے والا قاضی اس کا ولی بنے گا اور کہے گا کہ ہاں میں اجازت دے رہا ہوں، میں نکاح پڑھا رہا ہوں اور میں اس کا ولی ہوں، اس لیے کہ اب اس کے ماں باپ تو اس کا ولی بن نہیں سکتے اور یہ اسلام چھوڑ نہیں سکتی، اس لیے نکاح پڑھانے والا قاضی ولی بنے گا اور وہی اس کا نکاح پڑھا کر اس کی رخصتی بھی کر دے گا۔ یہ جائز ہے، یہ شرعن ٹھیک ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، لیکن جس کا باپ ہے مسلم لڑکی اور باپ ہے، بھائی ہے، چچا ہے، اور وہ بھاگ گئی ہے اور دوسرے علاقے میں جا کر وہاں کسی کو اپنا باپ بنا کر شادی کرنا چاہتی ہے تو لاکھ وہ گواہی دے اس کا نکاح جائز نہیں ہوگا، لاکھ مولانا کلمہ پڑھ لے اس کا نکاح جائز نہیں ہوگا۔ یہ اسلام کے اندر سنجیدگی ہے کہ اس کا نکاح ہو گیا اور وہ چلی گئی، قرآن کی صورتوں کو مہر بنا دیا گیا ہے۔ یہ سنجیدگی دیکھیے، نہ بارات آئی، نہ ہلدی ملی گئی، نہ ابٹنا ملا گیا، نہ سالیاں آئیں اپنے جیجا کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنانے کے لیے، نہ دیکھنے کا کوئی رسم و رواج چلا، نہ ادھر سے چور آئے نہ ادھر سے ڈاکو۔ چور ڈاکو سمجھ رہے ہو نا، بار بار نہیں بتاؤں گا۔ تو میرے بھائیوں کچھ پتہ نہیں چلا اور رشتہ ہو گیا، رشتہ ہو گیا، شادی ہو گئی۔ اندازہ لگائیے یہ سنجیدگی ہے اور اتنی سادگی کے
साथ निकाह हो जाने के बाद भी मेरे भाइयों आज 1400 साल के बाद इस शादी का तस्करा हो रहा है। आज इस शादी का तस्करा हो रहा है। अभी आपने उस तस्करा सुना अडानी और अंबानी हैं, वो उसका जो लड़के का निकाह हुआ, शादी हुई, हजारों करोड़ रुपया, हजारों लाखों नहीं, हजारों करोड़ रुपया शादी पे खर्च हुआ। दुनिया की सबसे महंगी शादी, अडानी के लड़के की सबसे महंगी शादी, लेकिन 10 दिन चर्चे चले, 20 दिन चर्चे चले, 1 महीना चर्चा चला, उसके बाद इस शादी को लोग भूल गए, चर्चे खत्म। लेकिन इस सादगी की शादी के तस्करे आज 1400 साल, 1500 साल के बाद इस शादी के तस्करे हो रहे हैं। मेरे भाइयों, संजीदगी के साथ निकाह करिए और उस निकाह को जायज बनाइए, खुराफातों से बचिए। जिस तरह ये 1 गिलास पानी है ना, 1 गिलास, अभी कोई बच्चा पेशाब कर रहा हो और अचानक एक पेशाब का कतरा इस गिलास पानी में आ जाए, इसमें 1 बूंद पेशाब किया जाए, तो क्या ये आप पानी पी लोगे? फेंक दोगे? अरे गिलास छोड़ो, पूरी बाल्टी है डोल, 1 पेशाब की बूंद उसमें चली जाए और आपकी नजर पड़ जाए तो आप उस पानी को फेंक देंगे। क्यों? 1 पेशाब के कतरे ने पूरी बाल्टी पानी को नापाक कर दिया है। अब आप उसको पीना गवारा नहीं करेंगे। शादी सुन्नते रसूल है, यह पाकीज़ा रिश्ता है। एक भी शैतानी हरकत इस पूरे पाक साफ और शफाफ माहौल को गंदा कर देती है। एक भी डीजे बज गया, एक भी शादी में गाना बज गया, तो अब शक है कि वो रिश्ता हलाल माना जाएगा या हराम माना जाएगा। किस बुनियाद पे कहोगे कि लड़का और लड़की जायज हलाल है, जब तुमने काम ही उसमें हराम किया है? तो इस रिश्ते को हलाल का नाम कैसे दे सकते हो? मुस्लिम शरीफ की रिवायत तो यह है, अय्यम तफलिया बिही, गाना गाने वाला, गाना सुनने वाला, इन दोनों से बेहतर है वो आदमी जो अपनी लैट्रीन करके खुद खा जाए। अपनी लैट्रीन, अपनी गंदगी करता है और चाट जाए, खा जाए, ये बेहतर है। अल्लाह के रसूल कहते हैं मेरी नजर में। लेकिन वो बेहतर नहीं है जो गंदे गाने गाए और सुने। लो जाओ यूट्यूब खोल के खूब इंस्टाग्राम देखो और मालदा की लड़कियों का नाच और गाना सुनो, इंस्टाग्राम पे उनके डांस देखो, सरों से उतरे हुए दुपट्टे देखो। ये शादी को पाकीज़ा माहौल दीजिए आप, पाकीज़ा माहौल। अब वो हाजी हज करने इसलिए नहीं जा रहा है, पैसा तो है, क्योंकि मेरे बेटी है, मेरा बेटा, अभी उसकी शादी कर देंगे तब जाएंगे। ये तुमने मुसीबत बोल ली है जहेज की, वरना इस्लाम के अंदर तो जहेज है ही नहीं। इस लड़की को निकाह करके ले गए, इस्लाम में है ही नहीं। मैं जिस इलाके से भी आ रहा हूं, बिहार से, चलता ही जब तक पल्सर यामा 5-6 लाख रुपए का चेक लड़के को न दो, शादी नहीं होती है। इन्ना ज़मन निकाही बरकतन आई सरुहा मऊनतन, अल्लाह के नबी कहते हैं सबसे ज्यादा पाकीज़ा निकाह और सबसे ज्यादा बाबरकत निकाह वो है जिस शादी के अंदर खर्चा सबसे कम हो, जिसके अंदर खर्चा सब नील हो, खर्चे का नाम ना हो, नहीं खर्चा नाम की कोई चीज ना हो। यही कलकत्ता की सरजमीन है मेरे भाइयों। आज से 25 साल पुराना वो मंजर उठाओ, लड़की के बाप का नाम सलीम, लड़की का नाम जमीला, उसकी बहन का नाम फातिमा। गुर्बत की वजह से शादी नहीं होती थी, जो आता था गुर्बत देखकर रिश्ता कैंसिल कर दिया जाता था। एक जगह रिश्ता लग गया, सलीम साहब खुश है, मेरी बेटी का रिश्ता हो गया। शादी में 1 महीना रह गया, लड़के वाले ने जहेज की एक लिस्ट दे दी। सलीम साहब की आंखों में आंसू आ गए कि मैं इतनी जहेज की औकात नहीं है मेरी देने की। रिश्ता टूट गया और उस लड़के का रिश्ता एक ऐसी लड़की के साथ हो गया जो सरकारी नौकरी करती थी। जब सरकारी नौकरी वाली लड़की उसको मिली तो इसने सलीम साहब की बेटी से रिश्ता कैंसिल कर दिया। सलीम साहब की आंखों में आंसू आ गए, रोते रहे। लेकिन एक और रिश्ता 2-3 महीने के बाद मिल गया। उसने ये शर्त लगा दी कि मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए,
جو کپڑے پہنے ہوگی اسی کپڑے میں تم ودا کر دینا، مجھے 1 روپیہ بھی نہیں چاہیے، بغیر جہیز کے شادی ہم کریں گے اور شادی سنت رسول کے مطابق ہوگی۔ سلیم صاحب نے کہا ٹھیک ہے، پھر 1 مہینے کا ٹائم دو۔ ادھر سے لڑکے نے کہا جب شادی سنتی کے مطابق کرنا ہے، مجھے آپ سے کچھ لینا نہیں ہے اور مجھے بھی کچھ دینا نہیں ہے، تو 1 مہینہ کیوں، میں کل آ رہا ہوں اور کل ہی ودا کر دیجئے، رخصت کر دیجئے اور میں آپ کی بیٹی کو لے کر چلا ہوں۔ وہ لڑکا پہنچ جاتا ہے، نکاح ہو جاتا ہے۔ ولی کی ضرورت لڑکے کو نہیں پڑتی ہے، لڑکی کو پڑتی ہے۔ لڑکے کا ماں باپ کا اجازت دینا ضروری نہیں ہے، کیونکہ لڑکا خود کفیل ہے، کھلانے پلانے کا ذمہ دار لڑکا ہے۔ لڑکے کو اپنے ماں باپ سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے شریعت کے اندر۔ ہاں، لڑکی بغیر ماں باپ کی اجازت کے نکاح نہیں کر سکتی ہے۔ من نکحت من غیر اذن ولیہا فنکاحہا باطل فنکاحہا باطل فنکاحہا باطل۔ جس لڑکی نے اپنے باپ کی اجازت کے بغیر، اپنے سرپرست و ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا، وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح باطل ہے۔ لڑکا لڑکی میں غلط تعلق قائم ہو گیا شادی سے پہلے، اور لڑکی کسی طریقے سے حاملہ ہو گئی۔ سماج کے چودھری مل کے پنچایت بٹھاتے ہیں، اتنا لمبا چوڑا جرمانہ لگاتے ہیں میرے بھائیوں کی، جرمانہ کے ڈر سے کہ اتنا تو دے نہیں پائیں گے تو چلو لڑکا لڑکی کی شادی کرا دیں۔ سن لیجئے، جو لڑکی شادی سے پہلے حاملہ ہو چکی ہے، جس کا حمل ٹھہرا ہے، حمل ٹھہرنے کے بعد اس لڑکی کا نکاح اس لڑکے سے بھی نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ بچہ پیدا نہ ہو جائے، جب تک کہ وضع حمل نہ ہو جائے۔ بھلے ہی اسی کے ساتھ کیوں نہ نکاح کرو جس کا حمل ہے، جب تک وہ بچہ پیدا نہ ہو جائے اس لڑکی کا نکاح جائز نہیں ہے اور اس لڑکے کا نکاح بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، کرتے ہیں بہت سے لوگ، چل رہا ہے کٹیہار اور بہار تو بھرا پڑا ایسے کیسوں سے۔ لڑکی حاملہ ہو گئی، اب لڑکی کے ماں باپ نے کہا تم نے میری بیٹی کی عزت پامال کر دی، اب تم نکاح کرو۔ اور کرائے کی ٹٹو مولوی کتنا ہے، اپنی جماعت میں کتنے مولوی ہیں جو نکاح پڑھا دیتے ہیں کہ چلو تیرا حمل تو ہی اس کو رکھ۔ میرے بھائیوں، شادی سے پہلے جو حمل ٹھہرا ہے وہ حرام ہے، اب تمہارے نکاح سے حلال نہیں ہو جائے گا، کیونکہ لڑکی ہی جب حلال نہیں تو بچہ کیسے حلال ہے؟ شادی اب ہوئی ہے تو بچہ تو شادی سے پہلے کا ٹھہرا ہوا ہے، نکاح تو تیرا اب ہوا ہے، تو اس بچے کو حلال کیسے کہا جائے گا؟ وہ بچہ جب پیدا ہوگا تو بھلے ہی تو اس کا باپ کیوں نہ بن جا، بھلے ہی اس کے اور ماں سے نکاح کیوں نہ کر لے، لیکن وہ بچہ اپنے باپ کی وراثت میں حق نہیں پائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کا بچہ نکاح حلالی بچہ نہیں ہے۔ بہت سے قانون ہیں، ہم اس طرف ابھی نہیں جانا چاہتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک اشارے کے طور پر میں نے یہ بات آپ کے سامنے کر دی۔ سماج کے لوگوں بچو، آپ اس لڑکی کا شادی اس لڑکے سے حمل کی حالت میں نہیں کرا سکتے ہو جس کا حمل ٹھہر گیا، بھلے ہی اسی کا ہو، نکاح بھی اسی کے ساتھ ہو رہا ہو، لیکن چونکہ حمل ٹھہر گیا اور حالت حمل میں نکاح نہیں ہے جب تک کہ حمل وضع نہ ہو جائے اور حمل کو جب پیدا نہ ہو جائے، جب تک بچہ، اب بچہ پیدا ہو گیا، اب لڑکا، وہی لڑکا اس لڑکی سے شادی کر سکتا ہے، لیکن یہ بچہ اس کے باوجود بھی حلال نہیں مانا جائے گا۔ شرعاً تو اس بچے کو اس کے باپ کا نام بھی نہیں، بن لکھا جاتا نا، بن ہے فلاں صنوف میں اس کا نام بھی نہیں لکھا جائے گا، شرعاً یہی ہے، لیکن سماج میں چل رہا ہے اب تو اس کو باپ بیٹے کا نام بھی دینا پڑتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جرجی صاحب اگر اس کو باپ کا نام یا نہ دیں تو پھر وہ اپنا باپ کس کو ڈھونڈے گا؟ یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور اس پر اگر ہم نے بحث چھیڑ دی تو بہت لمبی بحث چھڑ جائے گی۔ میرے بھائیوں آگے بڑھیے، میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ من نکحت من غیر اذن ولیہ، جس عورت نے نکاح کیا اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر وہ نکاح باطل ہے۔ سلیم صاحب کے پاس وہ لڑکا آ گیا، نکاح ہو گیا، وہ اپنے ماں باپ بھی لایا تھا لیکن ماں باپ فرضی تھے، اس نے بھوپال سے اپنے ایک بوڑھے کو پیسہ دیا، ایک عورت کو پیسہ دیا، میاں بیوی دونوں بوڑھے، اور پیسہ دے کر ماں باپ بنا کر لے آیا۔ اس کے بعد وہ نکاح کے بعد اس لڑکی کو لے گیا جس کا نام جمیلہ تھا، اس لڑکی کو لے جاتا ہے، بھوپال اترنے والے یہ بوڑھے لوگ اتر جاتے ہیں اور لڑکی کو اپنے ساتھ حیدرآباد لے جاتا ہے۔
3 दिन इस लड़की ने उस लड़की को अपने पास रखा اور 3 دن کے بعد حیدرآباد کی ایک 5 اسٹار ہوٹل میں اس لڑکی کو 20,000 روپے میں نیلام کر دیتا ہے. 20,000 روپے میں بیچ دیا اس لڑکی کو اور بھاگ گیا. وہ روتی رہی, وہ چیختی رہی. جو لڑکا اس کے پاس آتا ہوٹل کے مالک کو پیسہ دے کر, وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی تھی, گڑگڑاتی تھی کہ میں ایسی نہیں ہوں, میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے. لیکن جس نے پیسہ خرچ کیا وہ کیوں چھوڑے گا؟ مالک الگ مارتا تھا. اسی حال میں کئی دن گزر گئے, پتہ نہیں کسی لڑکے کو اس کے اوپر رحم آ گیا. جب اس نے ہاتھ پیر جوڑے تو کہنے لگا تم گھبراؤ نہیں, تم پریشان لگتی ہو, تم مجھے اپنی پوری داستان بتاؤ. اس نے رو رو کر اپنی داستان سنائی. اس نے کہا میں تیرا بھائی ہوں, مارو گولی, جو پیسے میرے مالک کے پاس گئے ہیں جانے دو, بتاؤ میں تمہارے گھر کیا خبر پہنچاؤں. اس لڑکی نے کہا تم ادھر منہ کر کے لیٹ جاؤ, میں ایک لیٹر لکھتی ہوں اور اس لیٹر کو میرے گھر پہنچا دینا. اس نے ایک لیٹر لکھا, پڑھی لکھی تھی, اور لیٹر لکھنے کے بعد اس نے اس لیٹر کو چپکا دیا اور اس لڑکے کو رات میں ہی دے دیا کہ تم چلے جاؤ. اور سنو, یہ لیٹر میرے گھر میرے باپ کے ہاتھ میں دینا, اور تمہیں قسم دیتی ہوں, اللہ کا واسطہ دیتی ہوں, اس لیٹر کو تم پڑھنا نہیں. اس نے کہا یہ تمہاری امانت ہے, میں کیوں پڑھوں گا. اس نے اس لیٹر کو پکڑا, رات ہی میں وہ نکل گیا, اور جو ٹرین کلکتہ سے حیدرآباد سے کلکتہ آنے والی تھی اسی ٹرین میں بیٹھ جاتا ہے. 2 دن کے بعد وہ کلکتہ اترتا ہے. ایڈریس اس کو لڑکی دے چکی تھی, وہ ایڈریس کے مطابق آتا ہے, اور گھر تلاش کر کے سلیم کے گھر پہنچ جاتا ہے. دروازے کو دستک دیتا ہے, سلیم صاحب دروازہ کھولتے ہیں. دروازے پر اجنبی آدمی کو دیکھتے ہیں. کہا کہ مجھے تمہاری بیٹی جمیلہ نے بھیجا ہے اور یہ لیٹر تمہیں دیا ہے. باپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی, میری بیٹی کا پہلا لیٹر آیا ہے. اس نے لڑکے کو اندر بلایا, اور یہ خبر جب گھر کے لوگوں کو پتا چلی تو آس پاس کی سہیلیاں بھی آ گئیں, کہنے لگی لیٹر پڑھ کے سناؤ, جمیلہ کیا بتا رہی ہے, اس کی خیریت کیسی ہے, خوش تو ہے, ذرا بتاؤ تو صحیح. جانے کے بعد بھول گئی ہمیں. باپ نے لیٹر کھولا, ماں اس جمیلہ کی اسی کے پاس بیٹھی ہوئی ہے, اور چھوٹی بہن فاطمہ بھی بیٹھی ہوئی ہے, محلے کی سہیلیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں. یہاں لیٹر پڑھا جا رہا ہے, پیارے ابو جان السلام علیکم, امید کیا آپ خیریت سے ہوں گے. میری خیریت اللہ کے حوالے. ابو جان آپ نے میرا رشتہ کر دیا ہے ایک لڑکے سے جو حیدرآباد کا رہنے والا ہے. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ فرشتہ ہے, لیکن میں کیسے سمجھاؤں کہ وہ فرشتہ نہیں, پرلے درجے کا شیطان ہے. ابو جان اس نے 3 دن مجھے اپنے پاس رکھا, اور اس کے بعد اس نے مجھے 20,000 روپے میں نیلام کر دیا, 20,000 روپے میں بیچ دیا. میری عزت چھلنی چھلنی ہو چکی ہے, میری عصمت دری ہو چکی ہے, مجھے بھوکے بھیڑیوں نے نوچ نوچ کے کھا لیا ہے. آئے میرے ابو جان, کیا میں آپ کے اوپر اتنی بڑی بوجھ بن گئی تھی کہ آپ لڑکے کی حقیقت بھی تلاش نہ کر سکیں. آپ ایک دن حیدرآباد میں آ کر لڑکے کی گھر و مکان اور اس کے ماں باپ کو بھی نہ جان سکیں. کیا میں اتنی بھاری ہو چکی تھی کہ آپ نے جیسی دین کا نام لیا اور اس کے ساتھ آپ نے میرا نکاح کرا دیا. اے ابو جان, اب میں اپنا کون سا چہرہ لے کر آپ کے پاس آؤں, میں اپنی سہیلیوں کو کون سا منہ دکھاؤں, میں اپنی چھوٹی بہن کے سامنے کون سا چہرہ لے کر آؤں. اے ابو, میں آپ کو بتانا بھی نہیں چاہتی تھی, لیکن لیٹر اس لیے لکھ رہی ہوں کیونکہ میں اپنی ایک چھوٹی بہن فاطمہ کو چھوڑ کے آئی ہوں, کل اس کی بھی شادی ہوگی. اے ابو, کہیں ایسا نہ ہو کہ جو دن مجھے دیکھنا پڑ رہا ہے کل اس کو بھی دیکھنا پڑے. اس لیے میری ایک نصیحت ہے. اے ابو جان, میں حکم دینے والی آپ کو کون ہوتی ہوں. اے ابو جان, ایک نصیحت میری مان لینا,
چھوٹی بہن فاطمہ کے لیے آج سے ہی محنت کرنا شروع کر دو اور اتنا مال کما لو، اتنا مال کما لو۔ آگے والے جملے جو بتانے میں مجھے بھی بڑی شرم آتی ہے، لیکن شرم اب کس بات کی ہے؟ اس نے لکھا اتنا کما لو، اتنا کما لو کہ جب میری بہن فاطمہ کا رشتہ کوئی لے کر آئے تو وہ کتا جتنی ہڈیاں مانگے اس کتے کے سامنے اتنی ہڈیاں ڈال دینا، تاکہ میری بہن کو وہ دن نہ دیکھنا پڑے جو مجھے دیکھنا پڑ رہا ہے۔ اے ابو جان، اب میں اپنی ناپاک شکل اپنے گاؤں میں لے کر نہیں آنا چاہتی۔ آپ کی بہن، آپ کی بدنصیب بیٹی جو آپ کی نہیں، ہاں اس میں جملہ بھی لکھا تھا، اے ابو جان صبح کا سورج نکلنے سے پہلے میں نے اپنا پھندا دوپٹہ پنکھے میں لٹکا رکھا ہے، اور صبح کا سورج نکلنے سے پہلے آپ کی بیٹی دنیا چھوڑ چکی ہوگی۔ مجھے معلوم ہے کہ خودکشی حرام ہے، لیکن میرا اللہ جانتا ہے ایسی دلدل میں ایسی زندگی گزارنے سے بہتر میرا مر جانا ہے۔ اے ابو جان، آخر میں آپ کی بیٹی جمیلہ بدنصیب جو آپ کی نہ ہو سکی، اور اس نے ہمیشہ ہمیش کے لیے دم توڑ دیا، پھانسی کے پھندے پر لٹک کر اس نے اپنی جان دے دی۔ کیا کہیں گے آپ؟ کون ذمہ دار ہے اس لڑکی کی خودکشی کا؟ سماج، سوسائٹی، جو سامان دکھا دکھا کر دیتے ہیں شادی کے موقع پر۔ غریب کی لڑکی جب اس شادی کے سامان کو دیکھتی ہے تو اس کی آہ نکلتی ہے، میرے ماں باپ اتنا سامان کہاں سے لائیں گے؟ جتنی بھی لڑکیاں خودکشی کر کے جہیز نہ ہونے کی وجہ سے خودکشی کر رہی ہیں، ان لڑکیوں کے گناہ کے ساتھ ساتھ یہ گناہ ان امیروں کی کھوپڑی پہ بھی ڈالا جائے گا جو اپنی بیٹیوں کی شادی میں لمبا چوڑا جہیز دکھا دکھا کے۔ کہاں ہیں آپ؟ حالات اس حد تک پہنچ چکے ہیں میرے بھائی۔ میں مل چکا ہوں سلیم صاحب سے، میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں ایک باپ کا درد۔ پوچھو اس آدمی سے کیا گزرتی ہے اس کی۔ ایک تو واقعہ، اس واقعے کو بھی اپنے سامنے رکھیے۔ بہت بڑا ہندوستان کا شاعر جس کا نام تھا میر تقی میر، کیسا شاعر، طوطی بولتی تھی اس کی، کوئی بیٹا نہیں، صرف ایک بیٹی اس کی۔ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے رشتہ ڈھونڈنے لگا، ایک رشتہ پسند بھی آ گیا۔ میر تقی میر نے اپنی بیٹی سے پوچھا، میر تقی میر کی بیٹی بھی راضی تھی، رشتہ طے ہو گیا۔ پورے 1 سال تک رشتہ لگا رہا، اور جب 1 مہینہ رہ گیا شادی میں تو لڑکے نے ایک لسٹ بھیج دی میر تقی میر کے پاس کہ مجھے یہ چاہیے، اگر آپ دے سکیں تو ٹھیک، ورنہ اپنی بیٹی کے لیے کہیں اور رشتہ دیکھ لو۔ میر تقی میر نے اس لیٹر کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد سوچا تو اس نتیجے پہ پہنچے، لڑکا اچھا ہے، میری ایک ہی بیٹی ہے، چلو دکان بیچ دیتے ہیں، چلو گھر بھی بیچ دیتے ہیں، لڑکے کی فرمائش پوری کر دیتے ہیں، اب ہماری زندگی کے دن بھی کتنے رہ گئے ہیں، بیٹی کم سے کم خوش رہے گی۔ بیٹی کو نہیں بتایا، اور لڑکے کے لیے وہ ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے انہوں نے اپنی دکان بیچ دی، اپنا گھر بھی بیچ دیا اور بیچ کر پیسہ بھی لے لیا۔ لیکن جس کو اپنا گھر بیچا اس آدمی سے اتنا کہا کہ مجھے اپنی بیٹی کی شادی کے دن تک کے لیے وہ گھر میں رہنے دو، میری بیٹی کی شادی ہو جائے گی، رخصتی ہو جائے گی، اس کے بعد 2-4 دن کے بعد میں اور میری بیوی ہم دونوں اس گھر کو چھوڑ دیں گے اور کہیں رینٹ پہ، کہیں کرائے پہ رہ لیں گے، کہیں جھونپڑی میں رہ لیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کی بیٹی کی شادی کے 10 دن کے بعد آپ سے گھر خالی کرائیں گے، آپ تب تک رہیے۔ ادھر گھر کی قیمت مل گئی، ادھر دکان کی قیمت مل گئی، اور لڑکے نے جو ڈیمانڈ کی تھی وہ ساری کی ساری چیزیں آ گئیں۔ ادھر وہ دن بھی آ گیا، شادی کی تاریخ بھی آ گئی، اور لڑکا بارات بھی لے کے آ گیا۔ ادھر نکاح بھی ہو گیا، کھانا بھی کھلا دیا گیا،
اب آخری رسم پوری ہو رہی ہے. لڑکی کو لال رنگ کے جوڑے میں تیار کیا گیا, اس کو دلہن بنایا گیا. میرے بھائیوں, جب وہ لڑکی دلہن بن کے تیار ہوتی ہے اور جب لڑکے کی بہنیں اور لڑکے کی خالہ جب اس لڑکی کو دلہن بنا کر گاڑی میں بٹھانے کے لیے لے جا رہی ہے, تب لڑکی اپنے باپ, اس کا بھائی تو تھا ہی نہیں نہ, اور بہنیں اپنے باپ کے گلے سے چپک کر روتی ہے, کبھی اپنی ماں سے گلے سے چپک کر روتی ہے. اور جیسے ہی وہ اپنے باپ کے گلے سے چپک کر روئی, باپ نے کہا بیٹی اس میں رونے کی کیا بات ہے, تم تو اچھے گھر میں جا رہی ہو, آرام سے رہو گی. میری بیٹی تمہیں نیا گھر مبارک ہو, میری بیٹی تمہیں سسرال مبارک ہو. اب تم جاؤ اور تمہاری یہ ماں ہے, یعنی لڑکے کی ماں, تمہاری ماں اب یہ تمہیں لے کر گاڑی میں بیٹھے گی, یا لڑکے کی بہن تمہیں لے کر گاڑی میں بیٹھے گی. جاؤ اور سسرال کا خیال رکھنا, اپنے ساس سسر کا خیال رکھنا, شوہر کا خیال رکھنا. یہ کہہ کر اس نے اپنی بیٹی کو ودا کر دیا. روتے ہوئے اس نے اپنے باپ کے سینے سے اپنا سر ہٹایا اور لڑکے کی بہن کے ساتھ یہ گاڑی میں بیٹھنے جانے لگی. اتنے میں اس کی ایک سہیلی آئی, وہ اپنی سہیلی کے گلے سے چپک کر رونے لگی. ہوتا ہے سہیلی, میری سہیلی اب ہم اپنے سسرال جا رہے ہیں, تم یہاں رہو گی. وہ سہیلی اپنے گلے سے لگاتی ہے اور کان میں کہتی ہے, آئے میر تقی میر کی بیٹی, آئے میری دوست, آئے میری سہیلی, شادی تجھے آباد ہو, شادی تجھے مبارک ہو. تیرا گھر تو آباد ہو گیا لیکن تیرا باپ برباد ہو گیا. اس کے منہ سے بس اتنا نکلا, میری سہیلی تیرا گھر تو آباد ہو گیا لیکن تیرا باپ برباد ہو گیا. وہ الگ لے گئی روتے ہوئے. میری سہیلی تمہیں دوستی کا واسطہ, مجھے بتاؤ کیا ہوا. اس سہیلی نے روتے ہوئے بتایا, تمہیں نہیں پتا؟ کہا نہیں. تمہارے باپ کی دکان بک گئی, جس گھر میں تم پلی ہو, بڑی ہو, پل بڑھ کر جوان ہوئی ہو, تمہارے جانے کے بعد 10 دن کے بعد یہ گھر بھی تمہارے باپ کو چھوڑنا پڑے گا. یہ سب کیسے ہوا؟ کہا یہ لسٹ تمہارے شوہر نے شادی سے پہلے دی تھی اور تمہارے باپ نے رشتہ اچھا سمجھ کر اس شرط کو قبول کر لیا, دکان بیچ دی, مکان بیچ دیا, صرف تیری خوشی کے لیے. ادھر جلدی سے وہ سہیلیاں آ گئیں اور لڑکے کی بہنیں اور خالہ وغیرہ, اور کہا بیٹی چلو دیر ہو جائے گی, جلدی چلنا. اس کو اٹھا کر کار میں بٹھا لیا. 2 گھنٹے کا سفر, لڑکی سسرال پہنچ جاتی ہے. اب اس علاقے کی لڑکیاں دلہن کو دیکھنے آتی ہیں. 2 گھنٹے وہاں نشانے ستم بنی رہی. رات کا تقریباً 12-1 بج گیا. تب لڑکی کا کمرہ خالی کرایا گیا اور پھر اس کے شوہر کو اپنی بیوی کے روم میں بھیجا گیا. جیسی وہ بیڈ پر بیٹھتا ہے لڑکا اور اپنی بیوی کے سر سے اوڑھنی کو اتار کر اس کے بال کو پکڑنا چاہتا ہے, لڑکی اپنے شوہر کے ہاتھ کو ہٹا کر کہتی ہے, مجھے ٹینشن ہے, میرے سر میں درد ہے, آج تم ہم سے بالکل بات نہیں کرو, چلو تم یہاں سو جاؤ, مجھے بھی تھوڑا گھبراہٹ ہو رہی ہے. کہنے لگا کیا کہہ رہی ہو تم؟ آج کی رات ہر لڑکے اور لڑکی کو انتظار ہوتا ہے, یارمانوں والی رات ہوتی ہے اور تم ایسا کہہ رہی ہو. اس نے سیدھے کہا, سنو, تم نے مجھ سے پیار ہی کب کیا؟ تمہیں تو میرے باپ کی دولت سے پیار تھا, میرے باپ کی دکان بکوا دی, میرے باپ کا مکان بکوا دیا. اگر یہ بات مجھے 1 دن پہلے بھی معلوم ہو جاتی تو تیرے اس رشتے کو میں اپنی چپل کی نوک میں ٹھکرا دیتی. تم جس مال و دولت سے محبت کرتے ہو وہ نیچے رکھا ہوا ہے تمہاری اماں کے پاس, جاؤ اسی کے ساتھ سو جاؤ, ہمارے اس روم کو آج کے لیے خالی کر دو. اس نے ضد کی کہ دیکھو یہ بحث کرنے کے لیے پوری زندگی پڑی ہے, آج کی رات تو حجتوں میں نہ گزارو. اس نے ہاتھ پکڑ کے کھینچنا چاہا, لڑکی بیڈ سے گر گئی اور جیسی بیڈ سے گری کہ لڑکی کی روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی. میر تقی میر کی بیٹی کو ہارٹ اٹیک پڑا اور مر گئی.
जंगल में आग की तरह खबर फैल जाती है, अभी अभी आई और उसका इंतकाल हो गया। सुबह तक ये खबर पूरे इलाके में फैल गई। इधर मीर तकी मीर फजर की नमाज पढ़ने के लिए अपने मोहल्ले की मस्जिद में गए और वहां चर्चे हुए तो पता चला कि मेरी बेटी ससुराल में इंतकाल कर गई। जब तक फजर की नमाज पूरी हुई, ससुराल से भी कुछ लोग आ गए लड़की की और मीर तकी मीर से कहा आपकी बेटी को हार्ट अटैक पड़ा और वो खत्म हो गई। मीर तकी मीर की बेटी ने अपनी बीवी को से बोला चलो बेटी का इंतकाल हो गया। तो फिर वही सहेली सामने आई, कहने लगी मीर तकी मीर से आपकी बेटी को हार्ट अटैक नहीं पड़ा, आपकी बेटी को मैंने बता दिया कि तेरा घर आबाद हो गया, लेकिन तेरा बाप बर्बाद हो गया। इस सदमे ने तेरी बेटी की जान ले ली। मीर तकी मीर अपनी बीवी को लेके जाते हैं। सुबह के 9 बज चुके हैं। बीवी तो घर के अंदर चली गई, मीर तकी मीर जा रहे हैं बेटी की ससुराल, तो उनको रोक दिया गया। अभी तुम्हारी बेटी को गुस्ल दिया जा रहा है, अभी तुम अपनी बेटी को नहीं देख सकते। वो बाहर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद सफेद रंग के कफन से बेटी को लपेट दिया गया, नाक में कॉटन रुई लगा दी गई और फिर मीर तकी मीर को खबर दी गई आइए और अपनी बेटी की लाश को देख लो। मीर तकी मीर जैसे ही घर के अंदर जाते और अपनी बेटी के चेहरे पर नजर डालते, रोते हुए मीर तकी मीर का हाल बुरा है, अपनी बेटी के कफन पर नजर डालते कहते मेरी बेटी मैंने तो लाल रंग के कपड़े में सुर्ख जोड़े में तुझे रुखसत किया था, ये सफेद रंग का कफन तो मैंने तुझे नहीं दिया, ये सफेद रंग का कफन कहां से आया। मीर तकी मीर का दामाद कहता अब्बू क्या बोले जले जा रहे हो। अच्छा तुम तो शौहर हो दामाद हो मेरे, अच्छा वो लिस्ट लाओ कहां है जो तुमने सामान मांगा था मुझसे। उसने कहा अब्बू वो लिस्ट तो आप ही के पास है, हमने आप ही को दी। मीर तकी मीर कहते हाँ हाँ वो तो मुझे दी थी, तभी तो मैंने इंतजाम किया, जेब में हाथ डाला, लिस्ट निकाली, कहा मेरे दामाद इसमें कफन कहाँ लिखा हुआ है, तुमने जो चीजें मांगी थी वो सब है, ये कफन कहाँ है, ये तो मैंने नहीं तुमने नहीं लिखा था। कहा आपको क्या हो गया है। कहा मैं यही तो जानना चाहता हूं कि तुम कफन लिखना क्यों भूल गए थे। सब कुछ तुमने मांग लिया, सिर्फ मेरी बेटी को तुमने कफन दिया। काश ये कफन भी लिख देते ताकि मेरी बेटी के जिस्म पर वही कफन होता और तेरे घर का कोई चीज मेरी बेटी के सर पे जिस्म पे ना होती। क्या समझते हो तुम अपने आप को, मेरी बेटी को हार्ट अटैक पड़ सकता है। अरे मेरी बेटी को तेरे जहेज की लिस्ट ने सदमे में पहुंचाकर उसका हार्ट फेल हुआ है, हार्ट अटैक हुआ है, उस डिमांड ने किया है। फिर उसने अपनी बेटी के कफन को पकड़ा, ऐसे सफेद रंग के कफन को, और कहता है मेरी बेटी आज से तेरे बाप की शायरी खत्म, आज के बाद मैं एक भी शेर नहीं पढ़ूंगा, किसी मंच पे नहीं जाऊंगा, आज के बाद शायरी को अलविदा कहता हूं। लेकिन आज आए मेरी लख्त जिगर, आए मेरी बेटी, आज मैं तेरे इस कफन को पकड़ कर एक शेर पढ़ रहा हूं और आखिरी शेर पढ़ रहा हूं। इस आखिरी शेर के बाद हमारा कोई शेर नहीं होगा, पूरी जिंदगी के लिए मैं संन्यास ले लूंगा शेर व शायरी से। फिर मीर तकी मीर ने अपनी बेटी के कफन को पकड़ा और पकड़ कर कहता है अब आया है ख्याल आराम जा इस नामुरादी में, अब आया है ख्याल आराम जा इस नामुरादी में, कफन देना तुझे भूले थे हम असबाबे शादी में। अरे मेरी बेटी अब ख्याल आया है असबाबे शादी में मैंने तुझे कफन नहीं दिया, काश ये कफन भी तुझे अपने बाप की तरफ से मिला होता। फिर उसने कहा आए मेरे दामाद ये कफन तो तुमने दिया हटाओ, मैं अपनी चादर लेकर आया हूं। उसने जल्दी से अपनी बेटी को अपनी चादर उड़ाई और उसका कफन उसके मुंह पे मार दिया। फिर कहा आए मीर तकी मीर, अरे मेरे दामाद
میری بیٹی تیرے قبرستان میں دفن نہیں ہوگی، میں اپنی بیٹی کی لاش کو اٹھاتا ہوں اور میں اپنی بیٹی کو اپنے قبرستان میں، اپنے باپ دادا کے قبرستان میں دفن کروں گا، اس لیے کہ میری بیٹی کو تیرے جہیز کی ڈیمانڈ کے صدمے نے مارا ہے، میری بیٹی تیرے قبرستان میں دفن نہیں ہوگی۔ پھر وہ اپنی بیٹی کو جب اٹھانے لگا تو محلے والے کہنے لگے جانے دو، جو ہوا ہوا، چھوڑو، اب جو قسمت میں تھا موت تو سب کو آنی جانی ہے۔ میر تقی میر نے ان محلے والوں کو لیکچر دیتے ہوئے کہا آج آ گئے ہو ہمیں سمجھانے کے لیے، جب اس نے کروڑوں روپے کی رشوت مانگی تھی، جہیز مانگی تھی، لسٹ دی تھی، اس وقت تم کہاں مر گئے؟ اس وقت لڑکے کو کیوں نہیں سمجھایا تھا کہ میر تقی میر کی بیٹی خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، بس اتنا کافی ہے۔ جب جہیز مانگا جا رہا تھا تو تمہاری آتما کہاں مر گئی تھی، تمہارے ضمیر کہاں مر گئے تھے جو لڑکے کو نہ سمجھا سکے؟ اور آج میری بیٹی مر گئی اور اس کو لے کر جب ہم اپنے قبرستان میں جانے لگے تو ہمیں سمجھانے کے لیے آ گئے۔ ہٹو یہاں سے، نہ تمہاری مانتا ہوں نہ تمہارے باپ دادا کی۔ اور نہیں مانا، میر تقی میر اپنی بیٹی کی لاش کو لے گیا اور اپنے آبائی قبرستان میں دفن کر دیا۔ کتنی جانیں جاتی ہیں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے۔ ہر چیز آپ طے کر لیتے ہیں، ہر چیز آپ سماج میں پنچایت بٹھا کے طے کر لیتے ہیں، یہ طے کیوں نہیں ہوتا کہ جو جہیز دے گا اس کا بائیکاٹ، جو جہیز لے گا اس کا بائیکاٹ؟ اس علاقے کے اور اس بستی کے مولوی یہ طے کیوں نہیں کرتے کہ جہاں جہیز لیا اور دیا جائے گا وہاں ہم نکاح پڑھانے کے لیے نہیں جائیں گے؟ یہ سب پنچایتوں میں طے کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ابھی کوئی لڑکا لڑکی لے کے بھاگ جائے، ابھی پنچایت بیٹھ جائے گی اور اس کو اتنی سزا، اس کو اتنی سزا، ساری سزا لڑکے کو دی جاتی ہے، 5 لاکھ جرمانہ دو، تم لے کے بھاگے۔ ارے لڑکی کی مرضی نہ ہوتی تو لڑکا لے کے بھاگتا؟ لڑکی کی مرضی بھی بھاگنے میں شامل ہے، لیکن سزا صرف لڑکے کو دی جاتی ہے۔ 2 لاکھ، 3 لاکھ، 5 لاکھ کا جرمانہ، یہ کون سا فیصلہ ہے؟ اور ایسا فیصلہ جس پنچایت میں ہوتا ہے، قیامت کے دن اللہ کی پنچایت میں آئے پنچایتیوں تمہیں گھسیٹا جائے گا۔ صرف لڑکے پر جرمانہ لگا کر لڑکی کو آزاد کر دیتے ہو۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، قیامت کے دن تم اس کے فیصلے سے نہیں بچ سکتے ہو۔ انصاف کرو تو صاف انصاف کرو۔ جب قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ لڑکے اور لڑکی میں جب غلط کام ہوتا ہے تو اس میں لڑکی کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے، جب لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو لے کے بھاگتے ہیں تو اس میں لڑکی کا کردار زیادہ ہوتا ہے، تو آپ صرف لڑکے کو سزا دینے والے کون ہوتے ہو؟ جب قرآن نے یہ کہا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحدۃ منہما 100 جلدہ، زناکار لڑکی اور زناکار لڑکے دونوں کو 100 کوڑے مارو۔ پہلے لڑکی کا لفظ بعد میں لڑکے کا لفظ، پہلے لڑکی کے لیے کہا زنا کرنے والی لڑکی، بعد میں کہا زنا کرنے والا لڑکا، دونوں کو 100 کوڑے مارو۔ اگر شادی شدہ نہیں ہے تو، کوارے ہیں تو 100 کوڑے مارو۔ قرآن نے یہ بتا کر ہمیں یہ میسج دیا ہے کہ جب بھی غلط کام ہوگا تو لڑکے سے زیادہ لڑکی اس کی ذمہ دار ہوگی۔ اگر لڑکی نہ چاہے تو لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ زبردستی کر ہی نہیں سکتا۔ اگر لڑکی بھاگنے پر تیار نہ ہو تو لڑکا کسی لڑکی کو زبردستی بھگا نہیں سکتا۔ اس لیے فیصلہ کرو تو ایمانداری کے ساتھ فیصلہ کرو، فیصلہ کرو تو سچائی کے ساتھ فیصلہ کرو، فیصلہ کرو تو قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرو۔ اور فیصلہ تو ایسی چیز ہے کہ اللہ نے کہہ دیا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اپنے دشمن کے ساتھ بھی بیٹھا ہو تو اس کے ساتھ بھی انصاف والی بات کہو، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں بے انصافی کرنے پر مجبور نہ کر دے۔ اس لیے دشمنی مت دیکھو، یہ مت دیکھو یہ میرا دشمن ہے اور فیصلہ اس کے خلاف کر دو۔ دشمن کے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے۔ 12:08 ہو چکے ہیں، 1.5 گھنٹہ کافی ہے میرے بھائیوں۔ کل انشاءاللہ کچھ زیادہ وقت لے لیا جائے گا آپ کا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں دین کی آسانیوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے سماج میں سب کو مل بیٹھ کر شریعت کے بارے میں سوچنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری بچیوں کی بہنوں کی شادیوں میں آسانیاں پیدا فرما دے۔ جن کو دیندار رشتے نہیں مل رہے ہیں اے اللہ لڑکوں کو دیندار لڑکیاں اور ہماری بیٹیوں کو دیندار لڑکے عطا فرما دے۔ اے اللہ شادیوں میں آسانیاں پیدا فرما دے۔ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہوتی ایمان پر خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔